السلام علیکم افضال بھی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام خرم بھائی، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، آپ کا کیا حال ہے؟ جی اللہ پاک کا شکر۔ افضال بھی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی پوچھیں جی، میں بیٹھا ہوں آپ کا تو جواب دینے کے لیے۔ اچھا ماشاء اللہ، آج ذرا فنی ماحول میں ہاں، ہے۔ فنی ماحول میں چل سی نظر۔ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آج کل بیکاری کے حوالے سے میں آپ سے ایک لینے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں قوم کو بھی بیکاریوں کے حوالے سے، جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں یا کہیں گاؤں جانا ہو تو اسٹاپ پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور بیکاری، اس حوالے سے آپ ذرا چند ایک لینے قوم کو ایک میسیج بھی دیں، تو انشاءاللہ آپ کی بات پہ عمل بھی کریں گے۔ سر جی آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ مدعا اٹھایا ہے، یہ بیکاری لوگ، ان کو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ان کا اور کیا حساب ہے؟ جی اگر آپ ایک جاب کرتے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب صبح راستے سے اپنے آفس کی طرف جا رہے ہوتے ہو جی تو آپ کو راستے میں ایک نہیں درجنوں بیکاری دکھ رہے ہوں گے۔ بالکل۔ اور کچھ جو ہے وہ چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی بڑی عمر کے ہوتی ہیں۔ جی بالکل۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ، ان کا جو ہے وہ آپ اسکیجول دیکھو، ان کا ٹائم دیکھو، آپ اتنے ٹائم سے اپنے آفس نہیں جاتے ہوگے جتنے ٹائم سے یہ اپنے جگہ پہ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو لکھ کر کے دے سکتا ہوں۔ اچھا، میرے خیال میں آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو چکا ہے۔ یہ میں کہتا ہوں آپ سے زیادہ جو ہے نا ٹائم کے پابند ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ میں آپ کو شرط بھی ایک طریقے سے لگانے کو تیار ہوں، ٹھیک ہے جی؟ جی اور یہ لوگ، ان کا آپ حلیہ دیکھو تو جو ہے وہ آپ کہو گے کہ ان سے زیادہ غریب بندہ جو ہے وہ نا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے یہ جو ہے نا وہ ان کا جو ٹارگٹ بندہ ہوتا ہے نا، جی یہ بڑا سوچ سمجھ کے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ جی ڈھونڈتے ہیں جو تھوڑا کشم ٹیٹ ہو، جس کے کپڑے ٹھیک ہوں، جی چہرے سے تھوڑا مسلم دکھ رہا ہو، ان کو جو ہے نا یہ بھرپور۔ اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو تو یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ اس بندے کو پاس کر دے۔ جی تو آپ کو چاہیے کہ آپ پڑھائی کرنے کے بجائے ان کے پاس آ سکتے ہیں، جسے دعائی لینا شروع کر دو اگر آپ نے پاس ہونا ہے۔ جی اچھا۔ اور اگر آپ جو ہے وہ مطلب آپ جو ہے وہ بزنس ٹائپ بندے لگ رہے ہوں یا تھوڑا مطلب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ بزنس میں ہے، جی جی وہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس کے جو ہے وہ کاروبار میں جی آمین۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جو بھی بزنس کر رہے ہو اس کو کھولنے کے بجائے ان کے آگے بچے، ان کے آگے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ یہ آپ کو جو ہے مطلب آپ کا کہنے کا کہ ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، آپ ان کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاؤ، یہ آپ کو جو ہے نا وہ مطلب بزنس کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کی ترقی جو ہے وہ دکان یا آپ کا بزنس کھولنے سے نہیں ہوگی، ان کے قدموں میں آ کر کے بیٹھنے سے ہوگی۔ اچھا، مطلب آپ کا یہ کہنا ہے؟ ہاں، میرا یہ کہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب یہ ان کا یہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا کچھ دن پہلے، کیا ہوا کہ ایک بزرگ عورت تھی، فیمیل تھی۔ جی جی۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ صبح میں اپنی شاپ پہ تھا، تو کیا ہوا کہ وہ میرے سے 500 کا چینج لینے آئی۔ جی، یہ ٹائم تھا تقریباً 9 بجے کا۔ اچھا، صبح 9 بجے؟ صبح 9 بجے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یقیناً جو 500 ہے وہ میرا ہر ممکن اندازہ یہی کہ وہ 500 جو ہے نا اس نے صبح 6:30 سے لے کر کے 8-9 بجے تک اس نے 550 روپے کی دیہڑ لگائی ہوگی۔ اچھا، کیونکہ شام یا رات کا جو ہے وہ چینج تو میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے پاس اس نے کی ہوگی، یہ یقیناً اس کے صبح کے جی۔ تو 500 اگر دن کا ہو اور اتنے ٹائم کا ہو تو آپ حساب لگاؤ کہ ہفتے کا کتنا بنے گا اور مہینے کا کتنا بنے گا۔ یہ حساب جو ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو میری آپ سے التماس یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو پیسہ بالکل بھی نہ دیں۔ ایسے لوگوں کو پیسہ دینے سے بہتر ہے کہ آپ کسی بھی جو ہے وہ فاؤنڈیشن، عہدی ہو گیا یا اور بھی جو مستند جی ادارے ہیں، ان کو آپ اپنے پیسے دو تاکہ آپ کے پیسے صحیح جگہ پہ استعمال ہوں۔ جی۔ تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بچہ تھا اور وہ مانگ رہا تھا، اور مطلب وہ چھوٹا بچہ نہیں تھا، مطلب ہوگا تقریباً 11-12 سال کا۔ اچھا۔ اور وہ مانگ رہا تھا، اور کچھ ٹائم کے بعد وہ مجھ سے سگریٹ لینے کا آیا، اور وہ بھی گولڈ لیف کا سگریٹ لینے کے لیے۔ واہ! میں نے کہا کہ جو ہے وہ سیٹ بندہ تو مزے تو آپ کے ہیں بھائی، آپ کے جی، گولڈ لیف آپ پیتے ہیں؟ مان کر کے آپ گولڈ لیف پی رہے ہو۔ واہ! بڑے بڑے سیٹ لوگ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ سگریٹ نہیں پیتے، ملانوں پہ آ گئے ہیں بیچارے۔ ملانو کسان پہ آ گئے اور آپ جو ہے وہ گولڈ لیف پہ ہو، تو یہ سین ہے۔ تو میری التماس قوم سے یہی ہے جی کہ، اور ہاں
یہ ایک اور بات، جی فار ایگزامپل یہ اسٹوری مجھے میرے ایک سینئر نے بتائی تھی. وہ شادی شدہ ہے اور مطلب انہوں نے کار بھی رکھی ہے اور وہ اپنی اچھا. فیملی کے ساتھ تھے. آپ کائنڈلی ان کا نام بھی بتائیں نا ذرا. نام جو ہے وہ لینا ضروری نہیں ہے. اچھا. لیکن مطلب تھوڑے سیٹ تھے وہ. اچھا. وہ تھے اپنی فیملی کے ساتھ تھے اور بچوں کے ساتھ تھے. اچھا. تو وہاں پہ ایک مانگنے والا آیا اور اس نے اس کو ایسے اس نے کو ایموشنل اس نے جملے کہے کہ اللہ آپ کے اس گھر کو پریوار کو خوش رکھے. جی. آپ کے بچے آباد رہیں, آپ کا مطلب جو بھی آپ کام کر رہے ہو وہ سلامت رہے. جی. اور اس نے اپنا جو ہے نا وہ 5-10 منٹ یا 4-5 منٹ کی جو اس کی گفتگو تھی وہ اس نے ایک اسکرپٹ تیار تیار کیا تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ جب اس طرح کا ٹارگیٹ مجھے ملے تو میں نے یہ والا اسکرپٹ جو ہے نا جذبات کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے والے بندے کو بتا دینا ہے. جی. اور وہ بندہ جو ہے وہ ایموشنل بلیک میل ہو گیا. جی. اور اس نے اس کو میرے خیال ہے 500 یا 1000 روپیہ دے دیے. اچھا. اور بعد میں اس نے یہ اسٹوری سنائی کہ وہ بندہ اس کی جو پچ تھی وہ بہت ہی اسٹرانگ تھی. اچھا. تو جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ دکھتی رگ کو پکڑنے کے اندر بہت ماہر ہوتا ہے. اچھا. تو آپ نے اپنی دکھتی رگ کو سنبھال کے رکھنا ہے. اچھا. اور ان چیزوں کے اندر کوشش کریں ان چیزوں سے بچ کے رہیں. جی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں. جی. اور جو ہے وہ مطلب ٹارگٹ ان کا بہت ہی کلیئر ہوتا ہے اور اس ٹارگٹ کو دیکھ کر کے یہ اپنی جو ہے نا اپنی اسکرپٹ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو بڑے مطلب گرو لوگ ہوتے ہیں. جی جی بالکل. تو پیغام یہی ہے کہ ان سے بچ کریں. اپنے پیسے قیمتی ہو, ہر بندے کے پیسے قیمتی ہوتے ہیں. اپنے پیسوں کو صحیح, اگر آپ چیریٹی کر رہے ہو جی تو صحیح جگہ پہ کرو. جو مستند ادارے ہیں ان کو دو, ان کو ہرگز نہ دو. تو قوم کے لیے میرا فی الحال کے لیے یہی میسیج ہے. جی. تو فی الحال تو یہی چیز ہے. چلیں آپ کا یہی میسیج ہے. انشاءاللہ آپ کی بہت پیاری گفتگو ہوئی ہے. ابھی اس میں ایک میں بھی چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اس میں جس سے آپ بیکاری کے حوالے سے آپ نے یہ بات کی ہے, بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں بالکل. لیکن مین پوائنٹ یہ ہے نا, ان میں زیادہ فیک ہوتے ہیں, کم لوگ ہوتے ہیں جو مطلب اس کے حقدار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کو مطلب جن کا گزارا نہیں, ایک ٹائم کی روٹی نہیں ہوتی. ایسے اس دور میں معاشرے میں زیادہ تر تو فیک ہیں. لیکن ان میں جو سے ہے نا ریئل بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے حوالے سے آپ ذرا قوم کو ایک چھوٹا سا میسیج دیں کہ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے ان کو, یا بڑھ کے تعاون کرنا چاہیے, یا بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس حوالے سے قوم کو یہ میسیج دیں. جی, سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھیں کہ جو پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں اور جو اس کے جو ہے ضرورت مند ہوتے ہیں, ان دونوں میں کیا فرق ہے. جی. جو پروفیشنل بھکاری ہوتا ہے وہ آپ کو ہر ٹائم کے بعد وہ آپ کو دکھے گا. جی. اگر آپ صبح آفس جا رہے ہو تو آپ کو ہر دن جو ہے وہ دکھے گا. ایک دن چلو آپ نے دے بھی دیا, اگلے دن دوبارہ وہ بیٹھا ہوا ہے, اگلے دن دوبارہ وہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرورت مند نہیں ہے. جی. وہ ایک پروفیشنل بھکاری ہے. جی. تو آپ ایسے بندے کو بالکل بھی پیسے نہ دیں. جی. اور دوسرا جو آپ نے بات کی کہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کا کیا کریں. جی. آپ نے جو ہے وہ ضرورت مند, آپ کو ایک آئیڈیا لگانا ہوتا ہے, ایک اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے, اس کا حق ہے, حقدار ہے یا نہیں. ہاں, وہ آپ کو اندازہ ایک تو میں نے بتا دیا کہ اگر وہ ریگولر آ رہا ہے, ریگولر ایک جگہ بیٹھ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پروفیشنل بھکاری ہے, وہ ضرورت مند نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہو کہ جو ہے وہ اس کو کسی بھی جو ادارے ہے جی اس کی طرف آپ بھیج سکتے ہو. یا آپ کے ہو سکتا ہے کہ آپ کے محلے میں کوئی نہ کوئی ایسا ادارہ ہو, مستند ادارہ آپ کے مقامی محلے میں جو غریب لوگوں کی مدد کر رہا ہو. ایسے ہوتے ہیں, آپ کو شاید آئیڈیا ہو, ایسے ہوتے ہیں. تو آپ اس بندے کو اس ادارے کی طرف بھیجو کہ یہ ادارہ ہے. آپ اپنا سارا جو ہے وہ سینیریو, جو بھی آپ کا کیس ہے یا جو بھی آپ کے حالات ہیں, وہ سارا آپ بتاؤ آپ ان کو. وہ آپ کی ضرورت مدد کریں گے. تو یہ سین ہے. آپ ایسے لوگوں کو, جو ایسے لوگ ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں, ان کو آپ فلاحی ادارے جیسا کہ ایدی ہو گئے یا اس طرح کے اور بھی ادارے ہو گئے, الخدمت فاؤنڈیشن ہو گئے, یا اور بھی بہت سارے ادارے, آپ ان کو ایسے اداروں کے بارے میں بتا سکتے ہو کہ آپ ان کو کہہ سکتے ہو کہ ان سے رابطہ کرو, یہ آپ کی ضرور مدد کریں گے. تو یہ ایک صحیح طریقہ ہے میرے حساب سے. ان لوگوں کی جو ضرورت مند, جو سچ میں ضرورت مند لوگ ہیں, ان کو آپ اس طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہو. تو یہ طریقہ جو ہے وہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ جو بھی آپ کو دکھے آپ اس کو جو ہے وہ 10-20 روپے دے دو.
اگر آپ ایک بندے کو 10-20 روپے دے رہے ہو اور 100 بندے اس کو 10-20 روپے دے رہے ہیں تو صاحب کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اس بندے کے لیے. آپ کے لیے تو شاید 10 روپے اتنے اہمیت نہ رکھتے ہوں, جی. لیکن وہ بندہ, اور آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بندہ یہ اتنے پیسے لینے کے بعد جو ہے وہ کوئی نیک کام کرے گا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. تو یہ زیادہ تر مطلب یہ نشے وغیرہ اور نشے کر سکتے ہیں اور نشے کر سکتے ہیں, اور جو پیسہ جو ہے وہ بغیر محنت کے کمایا جائے اس کو جو ہے وہ بندہ اتنی جو ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا. یہ سمپل سی بات ہے. جی. تو یہ ہے میسیج. تو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو فلاحی اداروں کے ساتھ جوڑیں. جی. جو پروفیشنل بھکاری ہیں ان کو بالکل پیسے نہ دیں. جی. تو میرا قوم کو یہی میسیج. اچھا, آپ کا قوم کو یہ میسیج. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. انشاءاللہ افضال بھی زندگی نے وفا کی تو آپ سے پھر ملیں گے ضرور. اوکے افضال بھی, اللہ حافظ. اوکے, اللہ حافظ.